اگر یہ دعوت اسلامی والے اتنا ہی سنگین جرم کر بیٹھے ہیں تو دلائل سے جواب تو فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جب ہر طرف سے ذلیل اور رسوا ہو گئے تو پھر سوچا کہ چلو ایک شوشہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو شہرت ہی صحیح، تو کم از کم مذہبی کارڈ تو نہ کھیلو۔ اور بڑے طریقے ہیں شہرت حاصل کرنے کے، اور بڑے طریقے مشہور ہونے کے، ایک یہی طریقہ ملا جس کو کوئی منہ نہیں نہ لگاتا وہ امیر اہل سنت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔ تمہاری غیرت ایمانی تب کیوں نہ جاگی جب تمہارا ایک گرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از حماد انور۔ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عالم اسلام کی عظیم مذہبی تحریک دعوت اسلامی، امیر دعوت اسلامی، نگران مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری صاحب کا یوم ولادت ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے کثیر عاشقان رسول 26 رمضان کو امیر اہل سنت کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس بار مدنی چینل پر ایک ناطق خواہ نے کچھ اس طرح نعرے لگا دیے: اتار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا۔ اس پر علماء کرام نے توجہ دلائی اور پھر مدنی چینل سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری صاحب کا ایک وضاحتی پیغام بھی آیا: آئندہ اس انداز سے بچا جائے گا اور اس طرح کے نعرے آئندہ نہیں لگائے جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف بد باطن لوگوں نے اس بات کو توڑ موڑ کر سوشل میڈیا پر ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی اور امیر اہل سنت اور نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیر کی تعریف کو بہت زیادہ بڑھا دیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے پیر کی تعریف یوں کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ نبی پاک کی تعریف کی جاتی ہے، کسی نے کہا کہ یہ اپنے پیر کی تعریف میں غلو بہت زیادہ کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے چندہ جمع کرتے ہیں، تو چندہ جمع کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدنی چینل چلاتے ہیں اور پھر مدنی چینل پر ایسی خرافات دکھاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب کبھی گستاخی ہو کہ یہ روڈوں پہ نہیں نکلتے، ہڑتالیں نہیں کرتے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آج کے دور میں مشہور ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، پہلا یہ کہ یا تو مولانا الیاس قادری صاحب کے حق میں بول دو یا پھر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف بول دو، دونوں طریقوں سے پذیرائی مل جائے گی۔ اگر شہرت ہی چاہتے تھے تو کوئی اچھا طریقہ اپنا لیتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب مرکز کی طرف سے یہ وضاحتی پیغام آ چکا کہ یہ آئندہ اس انداز پہ نعرے نہیں لگائے جائیں گے اور آئندہ یہ انداز نہیں اپنایا جائے گا، جشن ولادت امیر اہل سنت کی جگہ پہ یوم ولادت کا لفظ استعمال کیا جائے گا، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باوجود بار بار وہ بات اور وہ باتیں جن پہ وضاحتیں آ چکی ہیں اور جن پہ رجوع آ چکے ہیں وہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں۔ کیا مقصد ہے اس طرح کی باتوں کو بار بار سوشل میڈیا پہ اچھالنے کا؟ جب ایک بندہ رجوع کر چکا ہو، جب ایک بندہ اس پہ وضاحت دے چکا ہو، آخر ان باتوں کو بار بار اچھالنے کا مقصد کیا ہے؟ فساد چاہتے ہو؟ انتشار چاہتے ہو؟ فتنہ چاہتے ہو؟ تمہاری غیرت ایمانی تب کیوں نہ جاگی جب تمہارا ایک گرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا؟ تمہاری غیرت ایمانی تب کیوں نہ جاگی جب اس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہرزہ سرائی کی؟
تمہاری غیرت ایمانی تب کیوں نہ جاگی جب تمہارے ہی ایک گرو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ چھوکرا کہا تھا؟ تمہاری غیرت ایمانی تب کہاں تھی؟ تب کہاں مرے پڑے تھے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ 26ویں شریف پہ یہ نعرے کیوں لگے، مسئلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نہیں، مسئلہ وہ مفتی حسان صاحب کا وہ فتویٰ ہے کہ جس میں مفتی حسان صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زید کی خوب چترول کی۔ مسئلہ وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ قرآن و حدیث پہ مبنی تحقیقات کا ہے، جو دن رات گستاخان رسول، گستاخان صحابہ و اہل بیت کو دلائل کے زوردار تماچے مار رہی ہیں۔ اگر یہ دعوت اسلامی والے اتنا ہی سنگین جرم کر بیٹھے ہیں تو دلائل سے جواب دو، فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جب دشمن دلائل کے میدان میں، جب دشمن کام کے میدان میں ہار گیا، پھر اس نے لونڈے لونڈے مفتی سوشل میڈیا پہ تیار کر دیے، جو کبھی تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پگڑی کو اچھالتے ہیں، جو کبھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی پگڑی اچھالتے ہیں، جو کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی پگڑی اچھالتے ہیں، جو کبھی حافظ سعد رضوی کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ خرافات وہ خرافات، مسئلہ یہ ہے کہ عوام اہل سنت کو، لوگوں کو ان علماء ربانین، ان علماء حقہ سے دور کیا جائے۔ وہ علماء جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کی، ان کی خدمات کو بھول جاؤ گے؟ وہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت جن کی گفتار، جن کے کردار، جن کے اخلاق سے لاکھوں نہیں کروڑوں بے نمازی بنے، زانی، شرابی، چور، ڈاکو تائب ہو کر راہ سنت پہ گامزن ہوئے، اور تم بتاؤ تم نے آج تک کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا؟ وہ دعوت اسلامی کے مبلغین جن کو تم جاہل مبلغین کہتے ہو، ان کے ایک مبلغ مولانا عثمان مدنی ملاوی 2023 میں 4000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور تم بتاؤ تم نے آج تک کتنے کو اسلام قبول کروایا؟ فقط مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں اختلافات کو فروغ۔ کیا تمہیں دعوت اسلامی کا سال میں 650 مساجد تعمیر کرنا نظر نہیں آتا؟ کیا دعوت اسلامی کا روزانہ کی بنیاد پر غزہ میں مظلوم مسلمانوں کو راشن دینا نظر نہیں آیا؟ انہیں میڈیکل کی سہولیات دینا نظر نہیں آیا؟ پچھلے دنوں پاکستان میں سیلاب آیا تو وہ سیلاب زدہ علاقوں میں آج یہ دعوت اسلامی والے ان کو گھر تعمیر کر کے دے رہے ہیں۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ کووڈ آیا تھا، ملک کے بچوں کو، تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی ضرورت تھی، یہی دعوت اسلامی تھی کہ جس نے ان بچوں کے لیے خون ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ نظر نہیں آتا؟ کیا وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے یہی دعوت اسلامی ہے جس نے کڈز لینڈ مدنی چینل بنایا اور آپ کے بچوں کی اخلاقی تربیت کی؟ وہ آپ بتاؤ، آپ نے بچوں کے اخلاقی تربیت کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ کیا خدمات کی ہیں؟ فقط تنقید تنقید تنقید۔ ارے بھائی کرنے والے کام کرو۔ جب ہر طرف سے ذلیل اور رسوا ہو گئے تو پھر سوچا کہ چلو ایک شوشہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو شہرت ہی صحیح، تو کم از کم مذہبی کارڈ تو نہ کھیلو۔ اور بڑے طریقے ہیں شہرت حاصل کرنے کے، اور بڑے طریقے مشہور ہونے کے، ایک یہی طریقہ ملا جس کو کوئی منہ نہیں نہ لگاتا، وہ امیر اہل سنت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔ پتہ ہے نا ادھر سے رپلائی نہیں آنا، ادھر سے رسپانس نہیں آنا۔ اخے جی ان کے پیر صاحب کے بارے میں بات کریں تو یہ اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو یہ روڈوں پہ نہیں نکلتے، یہ ہڑتالیں نہیں کرتے۔ آپ کو نہیں پتہ؟ میرے اہل سنت نے اپنے مریدین کو لکھ کے دے دیا ہوا ہے، اگر کوئی مجھے شہید بھی کر دے تو میں نے اس کا حق معاف کیا۔ ہڑتالیں نہیں کرنی، روڈ بلاکیج نہیں کرنی۔ وہ تو اس قدر کہتے ہیں، اور یہ کہاں سے من گھڑت
اور فضول قسم کی بات تم لوگوں نے گھڑ لی ہوئی ہیں۔ خدارا کچھ مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم کرو۔